جناب احمد کنڈی۔ شکریہ اسپیکر صاحب، اچھا ہے آج آپ اپنے منصب پہ دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری اس دن بھی خواہش یہی تھی، جو کیونکہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایک غیر جانبدار کردار ادا کرتا ہے، اور اسمبلی کا فورم ہوتا اسی لیے ہے جو تاکہ ادھر سے ایک رائے آئے گی، پھر ادھر سے ایک رائے آئے گی، اور غیر جانبدار لوگ ہی اس کو بہتر طریقے سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں جو گزارشات ہوئی ہیں بڑی کھلے دل سے ہم ان باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک بھی ہیں، اور میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اگر ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا ہے جو بھئی یہ انہوں نے تانا دیا، میں نے کہ کوئی تانا نہیں دیا، میں نے تاریخ کے کچھ حقائق جو میری نظر میں حقیقت پر مبنی تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا جو بھئی کانسٹیٹیوشن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، بلکہ میں نے تو ان کو آئین کی وہ شک پڑھ کے سنائی، اوبیڈینس آرٹیکل 5، جس کے اوپر قاسم سوری صاحب نے پوری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا تھا، ان کو یاد ہوگا۔ Obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be۔ کہنے کا مقصد یہ، اس کے اوپر تمام ہم لوگ ایگری ہیں، لیکن جو راستہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے ہم ایگری نہیں ہیں۔ اور میں نے ان کو 47 سے لے کر 2024 تک پوری سیاسی تاریخ کی مثالیں دی، شاید میں اپنی مثالیں سمجھانے میں ناکام رہا۔ میں نے ان کو مثال دی، باچا خان فخر افغان فخر انسان نے 37 سال اس اپنی زندگی کے گزارے اور 18 سال اس ملک میں جیل برداشت کی اپنی نظریات کی خاطر۔ صمد خان اچکزئی آج کل محمود خان اچکزئی کے جو والد ہیں، جو ان کے آج کل سربراہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ہم خیال ہیں، ان کے والد نے 30 سال جیل گزاری اس ملک میں، اور آخر اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور 2 گرنیڈ کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، جنرل ایوب کے دور میں اس کی لاش نہیں ملی، بی بی زورا اس کی والدہ یہاں پہ آئی، اس کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی، اور ان لوگوں کا قصور یہ تھا جو یہ یہاں پہ سیاست کرتے رہے۔ میں نے اپنی جماعت کی مثالیں نہیں دی ان کو، ہمارے 2 قائد شہید ہوئے جو تیسری دنیا کے اوپر اور عالمی دنیا اور عالمی افق کے اوپر اثر رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم ایک جدوجہد میں لگے رہے۔ اس ملک میں جناب اسپیکر، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، اس ملک میں سیاست ایک تلخ تجربہ ہے۔ ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں جو خدا را یہ مل بیٹھ کے اس پہ کام ہوگا۔ جمہوریت نام ہی بات چیت کا ہے، وہ شروع ہی بات چیت سے ہوتی ہے اور اختتام بھی بات چیت پہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم گالیاں دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم گنڈاسا اٹھا کے کریں گے، یہ کہتے ہیں ہم 1 گولی کی بنیاد پہ 10 گولیاں چلائیں گے، یہ جبر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، یہ طاقت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو نچوڑ نکال کے دیا، طاقت کا استعمال ہمیشہ چیزوں کو توڑتی ہے، جبکہ مفاہمت، سمجھوتا، بات چیت، دلیل و دلائل، مکالمہ چیزوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تاریخ کے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں ڈائریکٹ مارشل لا کا رستہ روکا، اور میں نے ان کو ثابت کیا 47 سے لے کر 2010 تک ہر 10 سال بعد اس ملک میں مارشل لا آیا، ہر 10 سال بعد۔ آپ تاریخ نکالیں، میں لمبا نہیں جانا چاہتا۔ 18ویں ترمیم جب ہم نے اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے، ہماری سادہ اکثریت بھی اس وقت نہیں تھی، اس کے بعد ڈائریکٹ مارشل لا آج 14 سال ہو گئے ہیں نہیں آیا۔ یہ لوگ تو خوش قسمت ہیں، یہ لوگ تو لاڈلے ہیں جو آج جلسہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹی وی کی کوریج بھی ملتی ہے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے۔ اس وقت پہ آپ جائیں جب لوگ کوڑے کھاتے تھے، جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے اور ان کی کوئی خبر تشہیر نہیں ہوتی تھی۔ آصف علی زرداری نے 12 سال جیل گزاری، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 77 میں ان کو ہٹایا گیا اور 79 میں ان کو شہید کیا گیا، 50 سال ان کو لگے ہمیں، اب جا کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جو یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ 50 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس پہ لگے۔ 2010 میں ہم نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایڈوائز مانگی چیف جسٹس سے، 14 سال ہمیں وہ ایڈوائز نہیں ملی، لیکن ہم جدوجہد کرتے رہے، ہم خاموشی سے لڑتے رہے، ہم نے خود سوزیاں کی،
لیکن ہم نے کرنل شیر خان کی تنصیبات کو نہیں جلایا، ہم نے کبھی جناح ہاؤس کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی، بلکہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب شہید محترمہ شہید ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخی حقیقت ہے، اگر اس کو یہ چھپانا چاہتے تو چھپا لیں۔ ہمیں ان کے دکھ درد کا احساس ہے، لیکن اختلاف ان کے راستے سے ہے۔ یہ بات تو کرتے ہیں آئین کی حکمرانی کی، یہ بات تو کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی، لیکن ہم ان سے اس دن میں پوچھ رہا تھا اسپیکر صاحب، جو بھائی یار یہ آئین تو پہلے آپ بتائیں، صوبائی حکومت ہے آپ۔ جناب اسپیکر، آپ آرٹیکل 154 آج نکالیں، آرٹیکل 154 آج آپ نکالیں، جس میں کاؤنسل آف دا کامن انٹرسٹ کا فنکشن دیا ہوا ہے۔ The Council shall formulate and regulate the policies in relation to the Part 2 of the Federal Legislative List and shall exercise supervision and control over related institution۔ اس کے آپ شک نمبر 3 پہ جائیں، آرٹیکل 154 کی 3 پہ۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں the Council shall meet at least once in 90 days provided that Prime Minister may convene a meeting on the urgent matter on the request of the province۔ جناب اسپیکر، اس غریب صوبے کا مالی اور معاشی مقدمہ سی سی آئی میں لڑا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کتنے دن ہو گئے جو میٹنگ نہیں ہوئی سی سی آئی کی؟ یہ آئین کی ذمہ داری ہے، جس آئین کی یہ بات کرتے ہیں جو اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ صوبائی کابینہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، یہ میٹنگ کون کرے گا؟ کرے آپ جلد سے جلوس، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ میں اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ کرنا چاہتی ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن خدا را جس طریقے سے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو آپ باقاعدہ ایک تشدد اور ایک فساد برپا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 154 کے اوپر یہ قانونی شک ہے آئینی، جس کی حکمرانی کی بات آپ کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت نے کیا لیٹر لکھا ہے؟ صوبائی حکومت نے یہ میٹنگ کیوں نہیں کی؟ اگر یہ میٹنگ پرائم منسٹر نہیں کال کر رہا تو کابینہ نے کیا کیا؟ یہ آئین کی حکمرانی تب ہوگی جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، نہ ان کو سی سی آئی میں جناب اسپیکر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مقدمہ لڑا جاتا ہے، سی سی آئی میں سرپلس گیس کا مقدمہ، ہمارے واٹر شیئر کا مقدمہ لڑا جاتا ہے، سی سی آئی میں ہمارے ٹوبیکو کا مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس غریب صوبے کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے فاضل بھائی نے جو بات کی ہے، جلد سے جلوس آپ کرے، لیکن پیچھے تو کوئی کابینہ چھوڑ کے جائے جو جا کے وہ سی سی آئی کے اوپر غور کرے، وہ این ایچ پی پہ بات کرے۔ سب سے سستی ترین بجلی میں بناتا ہوں، مجھے این ایچ پی نہیں ملتا۔ بابا آپ کم از کم کیس تو لڑیں۔ میں ان کو مثال دیتا ہوں، پرویز خٹک ان کے وزیر اعلیٰ تھے، 2016 میں وہ لڑائی بھی لڑتے تھے لیکن صوبے کے حقوق کی بات بھی کرتے تھے۔ 2016 میں انہوں نے ایک بڑا تاریخی ایگریمنٹ کیا تھا این ایچ پی کے اوپر، اسحاق ڈار کے دستخط تھے، خواجہ آصف کے دستخط تھے، پرویز خٹک کے دستخط تھے۔ ان لوگوں نے تو گنڈاسا اٹھایا ہوا ہے، روز چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو، اور یہ ملے ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی ہم پردہ چاک کریں گے۔ یہ نہ جلسہ کرتے ہیں، نہ احتجاج پورا کرتے ہیں، اور نہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جس آئین کی یہ بات کرتے ہیں اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس کا آرٹیکل 140 آپ نکالیں۔ جناب اسپیکر، یہ شک آپ لازمی نکالیں جس پہ اس نے کہا ہوا ہے the province shall establish a local government system، لفظ province، and devolve political, financial responsibility and authority to the elected representative۔ سے پوچھتا ہوں جو ستو پی کے سو گئی ہے، یہ وہی آئین ہے جن نمائندے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس آئین کی شک ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں۔ 30,000 بلدیاتی مقامی حکومتوں کے نمائندے، ایک بل آیا تھا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، یہ لوگ چیئرمین بنانا چاہتے تھے زکوٰۃ اور عشر پہ۔ میں نے کہا خدا را یہ اختیار تو آپ ان کو دے دیں۔ 2.5 سالوں سے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ان سے نہیں لیا جا رہا۔ اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے ان کو اختیار دینا ہے، انتظامی، مالی، سیاسی، انہوں نے دیا۔ بابا آئین پہ ایسے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ انہی لڑائیوں کی وجہ سے تو یہ آئین کا تعطل رہا ہے، مارشل لا آئی ہیں۔ کارکردگی آئین کا تحفظ کر سکتی ہے، کارکردگی، یہ یاد رکھیں۔ جب تک سیاسی لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے، کارکردگی نہیں کریں گے، یہ مداخلتیں بند نہیں ہوں گی۔ یہ لوگ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ آرٹیکل 25A نکالے، فریڈم آف ایجوکیشن۔
The state shall provide free and compulsory education to all children of age of 5 to 16. ان کے صوبے میں 55 لاکھ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں. کون کرے گا؟ چلو چلو لگے ہوئے ہیں، اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو. او بابا آپ کو تو ابھی یہ 11 سال ہونے کو ہے. 55 لاکھ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں. جناب اسپیکر، یہ آئین کہتے ہیں انہوں نے ان کو تعلیم دینی ہے. نہ یہ تعلیم دے رہے ہیں جو آئین کہتا ہے، نہ یہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دے رہے جو آئین کہتا ہے، نہ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ سی سی آئی کی میٹنگ بلاتے ہیں جو آئین کہتا ہے. یہ کس آئین کی بات کرتے ہیں حکمرانی کی؟ مجھے جواب تو دیں. میں آپ کو شرط سے کہتا ہوں، یہ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کابینہ میں آج چیلنج سے کہتا ہوں، میں کسی کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے 5 شکے زبانی سنا دے کوئی ممبر، میں ان سے معافی بھی مانگوں گا اور ان سے کہوں گا جو واقعی آپ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. نہیں سنا سکتے، نہیں سنا سکتے، یہ چیلنج ہے. پوری کابینہ میں سے مجھے کوئی اٹھ کے سنا دے 5 شکے. آئین کی حکمرانی وہ کر سکتے جو دل میں آئین کی قدر کرتے ہو، جو آئین کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہو، جو آئین جس کو حفظ ہو. آپ آئین کی بات کرتے ہو جو پاشا کی آشا بن کے اور جنرل فیض کی گود سے نکل کر آئے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے مزے تھے، لاڈلے تھے، تو اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا. انہی کے دور میں ایک کرنل بیٹھ کے قومی اسمبلی کو چلاتا تھا. انہی کے دور میں ایک کرنل بیٹھ کے قومی اسمبلی چلاتا تھا. بابا ہم نے جدوجہد کی ہے، پیپلز پارٹی جانتی ہے آمروں کا راستہ کس طرح روکا جاتا ہے. ہم نے پرویز مشرف کو منطقی انجام تک پہنچایا. ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا. میں پھر سر کرٹیسائز نام لیتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ تاریخ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جنرل ضیاء الحق ہر وقت اسلام کی بات کرتا تھا، وہ شریعت کوڈ کی بات کرتا تھا، وہ اسلامائزیشن کی بات کرتا تھا. آج بتائیں مجھے اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے پیارے مذہب اسلام کو جنرل ضیاء الحق نے دیا. یہ وہی نام نہاد مذہب کا نام کر کے سہارا لے کے سادہ لوگوں کو جو ہے نا ورغلانا چاہتے ہیں. انہوں نے کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ لوگ یہ مظلومیت کی بنیاد پہ اس اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں اور خوش قسمت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک موقع ملے، آئے بیٹھ کے کام کرے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. آج آپ کی امن و امان کی صورتحال کیا ہے؟ پولیس آرڈر پہ کون کام کرے گا؟ یہ اسمبلی کا بنیادی کام ہی لیجسلیشن اور قانون سازی ہے. لیکن یہ لوگ جلسوں اور جلوسوں سے تو فارغ ہو. جناب اسپیکر، کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے شیشے توڑنا، دھمکیاں دینا، اگر آپ کی پوری پارٹی موجود ہے آپ پارٹی سے بیان دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو منصب ہے اس منصب کے ساتھ یہ باتیں زیب نہیں دیتی. کیونکہ یہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ آپ اداروں کی مداخلت روک سکتے ہیں. ایک گندم ان سے خریدی نہیں جاتی، اسکول کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، این ایچ پی پہ بات نہیں کر سکتے یہ لوگ، سی سی آئی کی میٹنگ یہ نہیں بلاتے. جناب اسپیکر، اور میں نے ان کو اپنے ایک حلف کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. آرٹیکل 65 جناب اسپیکر آپ کھولیں. آرٹیکل 65 کہتے ہیں پرسن الیکٹڈ ٹو اے ہاؤس شل ناٹ سٹ اور ووٹ انٹل ہی ہیز میڈ اوتھ بفور اسمبلی in the form set out in the third schedule. یہ حلف کی اہمیت ہے. جب تک آپ آرٹیکل 65 کے نیچے حلف نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ نہ اس اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں نہ ووٹ دے سکتے ہیں. آرٹیکل 65 کہتا کیا ہے جناب اسپیکر؟ میں پورا آپ کو نہیں سناتا، میں صرف وہ بیچ والا پیراگراف آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے ایز اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی I will perform my function honestly to the best of my ability, faithfully, in the accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, laws and rules of the Assembly, and always in the best interest of the solidarity, sovereignty, integrity, well-being and prosperity of Pakistan. یہ آئین کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کو کہو 2 لفظ آئین کے بتا دو، یہ فارغ ہے. یہ سارا دن چلو چلو پہ لگے ہوئے ہیں. کارکردگی ان کی صفر ہے. اب مجھے بتائے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی، یہ حلف کہتا ہے
جس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، آپ کی یہی پرفارمنس، یہی بیسٹ ایبلٹی ہے؟ سی سی آئی کی ایک میٹنگ کے لیے صرف خط لکھنا، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگنے، اس کے اوپر کوئی وسائل نہیں لگنا، لیکن آپ کو اگر اس صوبے کا درد ہو تب نہ ان کو این ایچ پی کا پتہ ہے جناب اسپیکر، نہ ان کو پانی کے وسائل کا پتہ ہے جناب اسپیکر، نہ ان کو یہ پتہ ہے جو بنجر زمین کتنی ہے، کیونکہ یہ سارا دن جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کون کرے گا مجھے یہ بتائیں؟ ہمیں ان کے جلسوں سے اعتراض نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم ہوئے ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صوبے کی حکمرانی کون کرے گا؟ ہمیں اس طرز حکمرانی سے ان سے اختلاف ہے۔ جب تک کارکردگی سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوگی جناب اسپیکر، اس ملک میں مداخلتیں ہوتی رہیں گی، گو کہ وہ غلط بات ہے، آئین اجازت نہیں دیتے اس بات کی بھی، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا آخر اس 77 سال میں کیا ہوتا رہا۔ میں تو اکثر ان بھائیوں کو کہتا ہوں، بابا یہ پاکستان 2018 یا 13 میں نہیں بنا، یہ پاکستان 1947 میں بنا ہے، اور جن تجربوں سے ہم لوگ گزرے ہیں وہ ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بولا۔ یہاں پہ دختر مشرق کو شہید کر دیا گیا، صرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے 2 سربراہان شہید ہوئے، لاکھوں ورکر، مستورات اور مرد شہید ہوئے، زندانوں میں گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جدوجہد کی۔ آج بھی ہم جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے جو بھئی یار یہ آئینی ترمیم کیا ہے؟ جناب اسپیکر، آئینی ترمیم یہ مجھے یہ بتائیں، یہ صوبائی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کی 77 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں عدالت کی، خیبر پختونخوا وہ بدقسمت صوبہ ہے، یہ آج میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے یہ آج سن لیں، 77 سال کی آئینی اور عدالتی تاریخ میں خیبر پختونخوا وہ واحد بدقسمت صوبہ ہے جس کا چیف جسٹس ٹوٹل کم و بیش 1 سال رہا۔ 77 سال میں بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب ان کے چیف جسٹس کا وقت آتا تھا تو ہم کسی اور کو لگا دیتے تھے۔ اس باتوں میں نہیں پڑھتا جسٹس منیر نے کیا کیا، جسٹس اکرم کے ساتھ کیا ہوا، حمود الرحمان کے ساتھ کیا ہوا، میں صرف اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں۔ 77 سال کی تاریخ میں 1 سال آپ کا ٹینیور ہے چیف جسٹس کا۔ ہم تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمارے منشور میں ہے، آئینی عدالتیں ہم چاہتے ہیں، اور ان آئینی عدالتوں میں ہم یہ چاہتے ہیں جو ہر فیڈریٹنگ یونٹ کا ایک بیلنس آف پاور ہو۔ آج اگر 17 جج ہے تو ان 17 جج کس بنیادوں پہ ہیں؟ یہ صوبائی کابینہ کا کام ہے، یہ سوال اٹھانا چاہیے۔ یہ وہ فورم ہے، وہ آبادی کی بنیاد پہ ہیں، وہ رقبے کی بنیاد پہ ہیں، وہ کیسوں کی بنیاد پہ ہیں؟ میری تحقیق یہ کہتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہ کوئی خدا کا قانون تو نہیں ہے جو 77 سال میں خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس صرف 1 سال رہے گا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیلنس آف سیٹس ہونی چاہیے، ہر فیڈریٹنگ یونٹ کی برابری کی بنیاد کے اوپر ججز ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے وسائل کے جو کیس جاتے ہیں سپریم کورٹس میں سالوں سال ان کو لگ جاتے ہیں، اور یہ محروم صوبہ اور غریب صوبہ متاثر ہوتا ہے۔ آج امن و امان کی یہ صورتحال ہے۔ کل ہمارے کچھ ڈپلومیٹس گئے وہاں سوات، صوبائی حکومت کا کوئی انفارمیشن کا نمائندہ ٹی وی پہ بھی نہیں آیا جو بھئی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، دنیا ساری اس پہ بولتی رہی، ہمارے نمائندے چھپے رہے۔ نہ ان کی کوئی انفارمیشن کی پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن کی پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی امن و امان کے حوالے سے کوئی فریم ورک ہے۔ میں نے تو آپ سے گزارش کیا، خدا را ہم ان سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں، جو خدا را اس صوبے نے آپ کو بڑی محبت سے اور بڑی مظلومیت کے نام پہ آپ کو ووٹ دیے، کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں دیے، مظلومیت کے نام پہ دیے۔ یہ میری ذاتی رائے، ہو سکتا ہے اس پہ اختلاف ہو، اور ہم چاہتے ہیں جو جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں، ہماری بات ہے آپ سنتے ہیں، اور یہی فورمز ہے۔ پارلیمان بالادست ہو، اس طریقہ کار کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور میں اس دن میں نے اپریشیٹ کیا جس طریقے سے آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، بیٹھ کے یہاں پہ اس ملک میں حل نکالیں گے اداروں کی مداخلت کا۔ اگر آپ خود ٹارزن بننا چاہتے ہیں، آپ کے بال آپ کے کوٹ میں، بال آپ کے کوٹ میں ہے، آپ جبر سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ جمہوریت نام بات چیت کا ہے، جو آپ نے اور مولانا فضل الرحمان نے کیا، جو بہترین طریقہ ہے۔
جناب اسپیکر میں یہ کہتا ہوں جماعت اسلامی جلسے کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں جلسہ کیا، لاکھوں لوگ تھے، ہم نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ مینار پاکستان پہ مولانا فضل الرحمان نے جلسہ کیا، وہ اپوزیشن کا نمائندہ ہے، ان کا ساتھی ہے، آج کل بڑی لو سٹوری ہے ان کی آپس میں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بھئی اگر وہ سارے جلسے جماعت اسلامی بھی کرتی ہے، جے یو آئی بھی کرتی ہے، تو مسئلہ تو آپ میں ہے، پھر تھوڑا سا اپنے رویوں کے اوپر سوچیں۔ اس ملک میں جمہوریت بڑی مشکلوں سے ایک ٹریک پہ چڑھی ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے آپ کے صفوں کے اندر لوگ شامل ہیں جو اس جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اور ابھی بھی ہے۔ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ جناب اسپیکر، کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، سارے چاہتے آئین کی حکمرانی ہو، ہم بھی چاہتے آئین کی بالادستی ہو۔ جس جماعت نے 2 سربراہان کو شہید کیا، اس کے شہادتیں ہوئے، عدالتی قتل ہوئے جو مانے گئے 50 سال بعد، اتنی بڑی جدوجہد کے بعد سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، تو ہمیں یہ کیا راستہ بتا رہے ہیں؟ ہمارے تجربے، ہم کہتے ہیں ہماری غلطیوں سے اور ہمارے تجربوں سے آپ کچھ سیکھ لیں اگر آپ نے اس چیز کو ٹریک پہ لگا رہے ہیں۔ مرضی ان کی ہے جس طریقے سے یہ کرنا چاہے، ان کے پاس اختیار ہے آج۔ لیکن بس میں آخر میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں اسپیکر صاحب، جس طریقے سے آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے، یہ بات کرتے ہم سنتے ہیں، یہ میرا خیال ہے پاکستان کی واحد اسمبلی ہے جس میں کوئی قدغن نہیں ہے کسی کو بات کرنے کی۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کے اور ڈپٹی اسپیکر کی۔ آخر میں وہ غنی خان کے ایک شعر سے، وہی غنی پوئے گی زکا جڑی گی، غنی پوئے گی زکا جڑی گی، سب خبا جواندو چے جواند خارو، سخبا جواندو چے جواند خارو، غنی پوئے گی زکا جڑی گی۔ شکریہ۔